فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی غیر مومن ہے، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی ایثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ ایثار کیا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی، پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین اب بات جو ہے واضح ہو چکی ہے۔ دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے، لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاورز آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، ناردرنرز، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو۔ اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے، اب فارسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا، اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت انہیں کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا CBR میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ۔ یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں، وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا IMF کا، ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے۔ لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں، وہ نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو ارمگڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی۔ اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی، اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر،
حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تعین ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر، اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں ڈالیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے۔ تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا، یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی۔ یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی۔ خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھیں، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ آلہہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلہہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کا جو وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی۔ ان کے معبود جو ہے، جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے، وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکم الا واردھا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا، پھر یہ کہ لا یسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کے اندر وہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ فی ما اشتہت انفسہم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی۔ لا یحزنہم الفضل الاکبر، یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے، جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فضل اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی۔ وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں، ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں۔ ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فزع اکبر کے اثرات سے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ ملاحم کا دور ہے،
جس میں کہ کافی سختیاں آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، معجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی۔ اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر، پھر وہ اس اتحاد، عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے، 40 برس تک بھی، کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ خلافت علی منہاج النبوہ، جس کی کہ خبریں ہیں احادیث کے اندر کہ 5واں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور۔ اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روئے ارضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فساق و فجار کے کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کے لیے پھر یہ فضع الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں، اور انہی کے لیے وہ زلزلۃ الساعہ ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس فضع اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا۔ اس کی صریح خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں نہیں ستائے گا وہ فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے۔ وتتلقاہم الملائکۃ، اور ان سے ملاقات کریں گے، لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا طومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ یہاں سماوات نہیں ہے، سما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا۔ اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرے ہیں یہ ٹکرائیں گے۔ یہ سارا جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے۔ جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا طومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے، اس کا دوہرا دیں گے اس کو۔ وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس،
کہ یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے، جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا، اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں، قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی، تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے، اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے اس جنت کے تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی۔ دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ تو ہو گیا، جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا۔ آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے، لہٰذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، تب جا کر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا، لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت بڑی تھی، نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا، پہنچانا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک فتنۃ کبریٰ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، تو وہ پروسیس وہیں رک گیا۔ اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں، وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، پسپائی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو۔ اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق، اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے۔ یہ گویا کہ صغریٰ کبریٰ قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبر احادیث میں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھا دیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر، کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اب آذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید، اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی، ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے، اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے، 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں
نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں، شاہ ولی کی پیشن گوئیاں، پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی، شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو، وہ کوئی ان کی کوئی ایک وہ جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے، جنگ میں خبر سنی تھی، شائع ہوئی تھی۔ وائن برگر جو ہے، جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم، اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے، اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن، حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے، ایک یوحنا تو وہ ہے جو نبی تھے، یحییٰ وہ تو نبی تھے، جان دی بیپٹسٹ، ایک یہ جان ہیں جو حواری ہیں، جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی، اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار الساعہ وغیرہ ہیں، کتاب الفتن، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے، تاکہ یہ کہ تمہیں ایک کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ شدنی امر ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی، پروردگار اب فیصلہ سنا دے۔ قال رب احکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے، جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے، ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں۔